اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعی صدق اللہ العظیم۔ میں ہمیشہ اپنے سوال شوق کی کم تری پر خجل رہا، میں ہمیشہ اپنے سوال شوق کی کم تری پر خجل رہا، یہ تیرے کرم کا کمال تھا مجھے طلب سے سوا دیا، مجھے تو نے جو کچھ بھی دیا بکمال حسن عطا دیا، میرے دل کو حب رسول دی، میرے لبوں کو ذوق نوا دیا، ظلمت جہل میں پنپتی ہیں شب زوال کی وحشتیں، ظلمت جہل میں پنپتی ہیں شب زوال کی وحشتیں، ضیاء علم سے ملتی ہے آفتاب عروج کو تابانی۔ انتہائی قابل احترام اکابرین، اس شہر کی معزز شخصیات، انتہائی قابل قدر واجب الاحترام والدین کرام، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے بے پناہ مسرت کا احساس ہو رہا ہے، مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں آج کی تقریب میں موجود ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، جس کے حصول کے لیے وہ برسر پیکار رہتا ہے۔ جو شخص پختہ عزم کے ساتھ، پختہ حوصلے کے ساتھ اور پختہ ارادوں کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ کسی منزل کی تلاش میں نکلتا ہے تو منزل خود آگے بڑھ کر اس کی قدم بوسی کرتی ہے، اس کا استقبال کرتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں، اس ناقابل تردید حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بھی قوم کی ترقی کا راز، کسی بھی قوم کی کامیابی اور کامرانی کا راز تعلیم میں پوشیدہ ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، تعلیم کے بغیر کوئی قوم برسر عروج نہیں ہو سکتی۔ میں اس موقع پر دل کی عطا گہرائیوں سے اعلیٰ تعلیمی اداروں تک رسائی حاصل کرنے پر مستقبل کے معماروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یوتھ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ اور ملا عیسیٰ ویلفیئر کے ذمہ داران کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے نئی نسل کو یہ خوبصورت ماحول فراہم کیا۔
نوجوان کسی بھی قوم کے لیے سرمایہ ناز و افتخار ہوتے ہیں. نوجوان کسی بھی قوم کے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں. کسی بھی قوم کے مستقبل کی ضمانت ہوتے ہیں. مگر وہ نوجوان جو زیور تعلیم سے آراستہ ہوں، وہ نوجوان جو دست ہنرمند رکھتے ہوں، وہ نوجوان جو ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی اعتبار سے صحت مند ہوں. جس قوم کے نوجوان تعلیم سے عاری ہوں، تربیت سے عاری ہوں، دست ہنرمند نہ رکھتے ہوں یا ذہنی اور جسمانی اعتبار سے صحت مند نہ ہوں، تو ان نوجوانوں کو سرمایہ ناز و افتخار قرار نہیں دیا جا سکتا، اور ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ اس قوم کا مستقبل تابناک ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس عظیم کتاب کے وارث ہیں کہ جس کا نام الکتاب ہے. وہ الکتاب کہ جس کا پہلا لفظ اقرا ہے. الکتاب سے تعلق اور اقرا سے تعلق ہی کامیابی کی ضمانت ہے. اور اس راز کو اقوام عالم نے پا لیا ہے. آج اقوام عالم کتاب کی محبت میں گرفتار ہے. اگرچہ موبائل فون، اسمارٹ فون، انٹرنیٹ ان قوموں نے ایجاد کیے ہیں، مگر آج بھی سب سے زیادہ ان ممالک میں کتابوں کی اشاعت ہوتی ہے. آج بھی ان ممالک میں سب سے زیادہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں. یعنی ہم نے اقرا کے راز کو فراموش کر دیا. ہم نے کتاب سے اپنے تعلق کو ختم کر دیا، جس کے بھیانک نتائج انتہائی شرمناک قسم کی محکومیت، بدترین قسم کی مغلوبیت، ایک نہ ختم ہونے والے زوال کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں. قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں، قرآن مجید جا بجا ہمیں دعوت فکر دیتا ہے. قرآن مجید کے اندر ہماری ذہنی اور فکری صلاحیتوں کی آبیاری کے اسباب موجود ہیں. خلاق عالم ہماری فکری صلاحیتوں کو، ہماری ذہنی صلاحیتوں کو ابھارنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور گردش لیل و نہار میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. زمین کی تخلیق پر، آسمان کی تخلیق پر اور گردش لیل و نہار، یہ جو سرکولیشن ہے دن اور رات کے نظام میں، اس کی طرف انسان کی توجہ خلاق عالم مبذول کرواتا ہے اور ہمیں دعوت فکر دیتا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک تمہاری سماعت کی صلاحیتوں کے بارے میں، تمہاری دیکھنے کی صلاحیتوں کے بارے میں اور تمہاری غور و فکر کی صلاحیتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. قرآن تو آبیاری کرتا ہے. اور قرآن کی اس دعوت فکر کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب گرناتا کو تباہ و برباد کیا جا رہا تھا، جب اندلس کی سرزمین پر کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے جا رہے تھے، خون کی ندیاں بہائی جا رہی تھیں، اس کے مرکزی کتب خانے میں صرف کتابوں کی فہرست 44 جلدوں پر مشتمل تھی. کتابوں کی فہرست 44 جلدوں پر مشتمل تھی. یہ قرآن مجید کی دعوت فکر کا نتیجہ تھا. مسلمانوں نے سائنسی علوم کی بنیاد رکھی. یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت فکر جو دی گئی تھی اسی کا فیضان تھا. آج یورپ اپنے عروج پر ہے، مغربی ممالک اپنے عروج پر ہیں، اور ہمارے ہاں
جو کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے، زندہ باد مرد آباد، زندہ باد مرد آباد، ایک نفرت اور اشتعال انگیزی کی نفسیات ادھر پروان چڑھائی جا رہی ہے، نوجوانوں کو ہیجان پروری اور اشتعال اور نفرت اور تشدد کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ عزیزان مکرم، زندہ باد اور مرد آباد کے نعروں کے ذریعے غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آج اگر یورپ غالب ہے تو تعلیم کی وجہ سے غالب ہے۔ اگر یورپی ممالک اقوام عالم کی امامت کر رہے ہیں، تربیت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اقبال نے جب یورپ کا دورہ کیا، یورپ کے کتب خانوں کے اندر ہمارے اکابرین کی کتابوں کو جب دیکھا جو امت مسلمہ کے عروج کے زمانے میں انہوں نے تحریر کی تھی، تو اقبال نے بڑی اثرت کے ساتھ کہا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اسی طرح اقبال نے کہا تھا، لے گئے تثلیث کے فرزند میراث خلیل، تثلیث کے فرزند سے مراد عیسائی، میراث خلیل سے مراد ہمارا ورثہ، لے گئے تثلیث کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک اعجاز۔ آج ہم نے قلم سے اپنے رشتے کو چھوڑ دیا ہے، اپنے رشتے کو ختم کر دیا ہے، حالانکہ قرآن مجید کے اندر ایک سورت کا نام القلم ہے۔ وہ جو حبیب جالب نے کہا تھا، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ امام شافعی نے فرمایا تھا کہ انسان دو مرتبہ پیدا ہوتا ہے، ایک اپنی ماں کے پیٹ سے رحم مادر سے جنم لیتا ہے، اور دوسری مرتبہ اس وقت انسان پیدا ہوتا ہے جب اس کو خود شناسی کی دولت مل جائے، جب وہ اپنے آپ کو پہچان لے کہ مجھے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ آپ سب عظیم ہو، آپ سب قابل قدر ہو، آپ سب باصلاحیت ہو، آپ کے اندر بے مثال صلاحیتیں موجود ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ صلاحیتیں دبی ہوئی حالت میں رہتی ہیں اور ہماری موت واقع ہو جاتی ہے، اور ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چل پاتا کہ اللہ تعالیٰ نے فی الواقع ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ تعلیم ہے جو انسان کے اندر خود شناسی کا شعور پیدا کرتی ہے۔ یہ تعلیم ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ اس کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ تعلیم ہے جو انسان کے رویوں کے اندر حسن بھرتی ہے۔ یہ تعلیم ہے جو انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کی آبیاری کرتی ہے۔ مگر یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارا یہ فرسودہ نظام تعلیم، یہ فرسودہ نظام تعلیم دو ستونوں سے عبارت ہے، نقل اور رٹا۔ نقل اور رٹا ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں۔ فرق یہ ہے کہ نقل میں کاغذ کا پرزہ، کاغذ کا پرہ آپ کے سامنے ہوتا ہے جس کو دیکھ کر آپ کاپی کرتے ہیں، اور رٹے میں وہی کاغذ کا پیج آپ کے ذہن کے اندر ہوتا ہے جس کو نقل کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں۔ تخلیق کہاں گئی؟ تخلیقی صلاحیتیں کہاں گئی؟ میں اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے الفاظ میں لکھنے کی عادت ڈالیں۔ کسی ایک جملے کو آپ 10 طریقوں سے لکھ سکتے ہیں۔ ایک جملہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اگر آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں تو یہ راز بھی میں آپ کو بتا دوں، اخبارات کے اداریے، اخبارات میں چھپنے والے مضامین کو آپ
پڑھنے کی عادت ڈالیں، آپ کو الفاظ ملیں گے، ڈکشنری کا استعمال کریں، ڈائری کا استعمال کریں۔ آپ میں سے کوئی نکما نہیں ہے، کوئی ناکارہ نہیں ہے، کوئی حقیر نہیں ہے، آپ ہمارے تابناک مستقبل کی ضمانت ہیں۔ وہ جو اقبال نے فرمایا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ اس قوم کے لیے امید کے چراغ ہیں، اور جیسا کہ نام کیا ہے آپ کا، عارف حیات نے ایک بات کہی کہ ایک ڈاکٹر گل بی بی مزید ڈاکٹر گل بیبیاں پیدا کرنے کا سبب بنے گی، دیے سے دیا جلتا جائے گا، چراغوں سے چراغ جلتے جائیں گے، اور ہر طرف انشاءاللہ روشنی ہوگی۔ لیکن ایک بات میں ضرور اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں، زندگی کے 20-25 برس انتہائی اہمیت رکھتے ہیں، ابتدائی 20-25 برس۔ اگر آپ نے ابتدائی 20-25 برس کے اس عرصے کو کارآمد بنایا، اگر آپ نے محنت کی، اگر آپ نے قلم اور کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھا، میں آپ کو ایک تابناک مستقبل کی ضمانت دیتا ہوں، بشارت ہے آپ کو ایک کامیاب مستقبل کی۔ لیکن اگر آپ نے اس وقت کو ضائع کیا، فضولیات میں، لغویات میں، آوارگی کی نظر کر دیا، تو پھر یاد رکھیے کہ بعد میں آپ کے پاس صرف ندامت کے آنسو ہوں گے، اور یہ ضائع شدہ وقت اس کی قدر کرتا ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے۔ اگر آپ نے وقت کی قدر نہیں کی تو یاد رکھیے کہ وقت اپنا انتقام لیتا ہے، اور وقت کا انتقام انتہائی لرزہ خیز ہوتا ہے، انتہائی بھیانک ہوتا ہے۔ تو اس عرصے کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے، پوری یکسوئی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ۔ اصل میں چیزوں کا تعلق عادت سے ہے، مطالعہ کرتے رہنے سے مطالعے کی عادت پیدا ہو جائے گی، لکھتے رہنے سے لکھتے رہنے کی عادت پیدا ہو جائے گی، مثبت سوچتے رہنے سے مثبت سوچنے کی عادت پیدا ہو جائے گی، نگیٹو سوچتے رہنے سے نگیٹو سوچ کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور میں پورے یقین کے ساتھ، پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اقبال نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے۔ آپ کی چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے ضمانت دے رہی ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ میں ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور کامیابی حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو، اعلیٰ تعلیمی اداروں تک رسائی حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔